أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علی بن عبداللہ، سفیان، عبد الرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم سب لوگ مدینہ سے صرف حج کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہو، صرف کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے قربانی کی۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام بن یوسف، ابن جریج، ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا عورت بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے؟ تو عروہ نے کہا یہ سب میرے نزدیک آسان جائز ہیں، اور یہ سب عورتیں میری خدمت کرتی ہیں، اور میری کیا تخصیص، اس بات میں کسی کے لیے بھی کچھ حرج نہیں، کیونکہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی ہے کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب کر دیتے تھے، اور عائشہ اپنے حجرہ میں ہوتی تھیں۔ وہ بحالت حیض ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھیں۔ ابو نعیم، الفضل بن دکین، زہیر، منصور بن صفیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ مکی بن ابراہیم، ہشام، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ، زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اس درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یکایک مجھے حیض آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی۔ قبیصہ، سفیان، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں
کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، اور حیض کی حالت میں آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ مجھ سے اختلاط کرتے تھے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ بحالت اعتکاف اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے تھے اور میں اس کو دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اسماعیل بن خلیل، علی بن مسہر، ابو اسحاق شیبانی، عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی بیوی کو حیض آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اختلاط کرنا چاہتے تو اسے حکم دیتے تھے کہ اپنے حیض کے غلبہ کی حالت میں ازار پہن لے، اس کے بعد آپ اس سے اختلاط کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی خواہش پر کوئی اس قدر قابو نہیں رکھتا ہے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے۔ ابو نعمان عبد الواحد شیبانی، عبداللہ بن شداد، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ اختلاط کرنا چاہتے تو اسے حکم دیتے کہ وہ حالت حیض میں ازار پہن لے۔ سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، زید بن اسلم، ایاز بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں نکلے، واپسی میں عورتوں کی جماعت پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ دو، اس لیے کہ میں نے تم کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود کسی پختہ عقل والے مرد پر غالب آ جائے۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت شرعاً مرد کی نصف شہادت کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ ابو نعیم عبد العزیز بن ابی سلمہ، عبد الرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم صرف حج کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یہ چاہتی ہوں
کہ کاش میں نے اس سال حج کا ارادہ نہ کیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں نفاس آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی تمام بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، اس میں رونا کیا؟ جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہنا، صرف کعبہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، مسلسل حیض جاری رہتا ہے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں، جب حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے ایام اندازاً گزر جائیں تو اپنے جسم سے خون کو دھو ڈالو اور نماز پڑھو۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، فاطمہ بنت منذر، حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے مل ڈالے، پھر اسے پانی سے دھو لے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ اسبغ ابن وہب، عمرو بن حارث، عبد الرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو وہ پاک ہو جانے کے بعد کپڑے سے خون کو چھڑا کر اسے دھو لیتی تھی اور باقی کپڑے پر پانی چھڑک دیتی تھی، پھر اسی میں نماز پڑھتی تھی۔ اسحاق بن شاہین، ابو بشر واسطی، خالد بن عبداللہ، خالد، اکرمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی کسی بیوی نے بھی اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں، خون کو خارج ہوتے دیکھتی تھیں، اکثر اپنے نیچے خون کی کثرت کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار قسم کا پانی دیکھا کہ یہ رنگ بالکل ویسا ہے جیسے فلاں عورت استحاضہ کی حالت میں دیکھتی تھی۔ قتیبہ، یزید بن زریع، خالد، اکرمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے باوجود مستحاضہ ہونے کے اعتکاف کیا، خون اور وہ زردی کو خارج ہوتے دیکھتی تھی اور نماز پڑھنے کی حالت میں تشت ان کے نیچے رکھا رہتا تھا۔ مسدد، معتمر، خالد، اکرمہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام المؤمنین میں سے کسی نے مستحاضہ ہونے کی حالت میں اعتکاف کیا۔ ابو نعیم ابراہیم بن نافع ابن ابی نجیح مجاہد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑے سے زائد نہ ہوتا تھا، اسی میں حائضہ ہوتی تھی، پھر جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک دیتی اور اپنے ناخن سے اسے مل ڈالتی تھی۔ عبداللہ بن عبد الوہاب، حماد بن زید، ایوب، حفصہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت کی جاتی تھی، مگر ہاں خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ کا حکم تھا، اور ایسی حالت میں نہ ہم سرما لگاتی اور نہ خوشبو لگاتی اور نہ عصب کے علاوہ رنگین کپڑے پہنتی، اور جب کوئی ہم میں سے حیض کے بعد پاک ہوتی تو اس کو کستے اظفار خوشبو کی اجازت دی جاتی تھی، اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت بھی کر دی گئی تھی۔ یحییٰ ابن عیینہ منصور بن صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اس طرح غسل کرے۔ فرمایا کہ ایک ٹکڑا کپڑے کا مشک سے بسا ہوا لے اور اس سے صفائی کر۔ اس نے عرض کیا کہ اس سے کس طرح صفائی کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، صفائی کر لے۔ تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون کے مقام پر پھیر دے۔ مسلم، وہیب، منصور، صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں غسل حیض کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا مشک سے بسا ہوا لے اور 3 مرتبہ وضو کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف بیان کرتے ہوئے شرمائے اور اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اس سے صفائی کر۔ پس میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہنا چاہتے تھے میں نے کہہ دیا۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابراہیم ابن شہاب، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع میں احرام باندھا۔ میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے حج تمتع کیا تھا اور ہدی نہ لائے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور شب عرفہ تک پاک نہ ہوئی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرفہ کے دن کی رات ہے اور میں نے عمرہ کے ساتھ تمتع کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا سر کھول ڈالو، کنگھی کرو، اپنے عمرہ سے رکی رہو، حج کر لو۔
چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں حج کر چکی تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حسبہ کی رات میں حکم دیا کہ وہ میرے اس عمرہ کے بدلے جس کا میں نے احرام باندھا تھا اور نہیں کیا تھا، مجھے تنعیم سے عمرہ کروا لائے۔ عبید بن اسماعیل، ابو اسامہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کو نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہدی نہ لایا ہوتا تو عمرہ کا احرام باندھتا، لہذا بعض نے تو عمرہ کا احرام باندھا اور بعض لوگوں نے حج کا احرام باندھا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ جب عرفہ کا دن آیا تو میں حائضہ ہو گئی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے عمرہ کو چند دن موقوف رکھو اور اپنا سر کھول ڈالو، کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے ہمراہ کر دیا۔ میں تنعیم تک گئی۔ میں نے اپنے عمرہ کے عوض عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بات میں نہ ہدی دینا پڑی اور نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ صدقہ دینا پڑا۔ مسدد، حماد، عبید اللہ بن ابی بکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کہتا ہے یا رب نطفہ، یا رب علقہ، یا رب مضغہ۔ پس جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی خلقت پوری کر دے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مرد بنے یا عورت، شقی ہو یا سعید، پھر رزق کس قدر ہو اور عمر کتنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر فرشتہ یہ سب پوچھ کر اس کے ماں کے پیٹ میں اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی نہ لایا ہو تو اس کو احرام سے باہر ہو جانا چاہیے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو، ہدی لایا ہو تو وہ جب تک قربانی نہ کر لے احرام سے باہر نہ ہو، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ اپنا حج پورا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہو گئی اور مسلسل حیض آتا رہا یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا، اور میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول ڈالوں اور کنگھی کروں
اور حج کا احرام باندھوں اور عمرہ کو سردست چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے یہی کیا۔ جب میں نے اپنا حج پورا کر لیا تو آپ نے میرے ہمراہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیج دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے عمرہ کے بدلے تنعیم سے عمرہ کر آؤں۔ عبداللہ بن محمد، سفیان، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آتا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ جب حیض کا زمانہ پیش آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب گزر جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ موسیٰ بن اسماعیل، حمام، قتادہ، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا ہم میں سے کسی کو اس کی نماز صرف اسی قدر زمانہ میں جبکہ وہ طاہر رہے کافی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا تو حروریہ ہے؟ یقیناً ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے اور حیض آتا تھا، مگر آپ ہمیں نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہ دیتے تھے۔ یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ ہم قضا نہ پڑھتے تھے۔ سعد بن حفص، شیبان، یحییٰ، ابو سلمہ، زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے اچانک حیض آ گیا، پس میں آہستہ سے چادر سے باہر ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور ان کو پہن لیا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے پاس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ زینب کہتی ہیں مجھ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بوسہ لیتے تھے، حالانکہ آپ روزہ دار ہوتے تھے، اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت ایک ہی برتن سے کر لیا کرتے تھے۔ معاذ بن فضالہ، ہشام، یحییٰ، ابو سلمہ، زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ حائضہ ہو گئی، اور میں نے اپنے حیض کا لباس پہن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ چادر میں لیٹ گئی۔ محمد بن سلام، عبد الوہاب، ایوب، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم اپنی جوان عورتوں کو عیدین میں جانے سے منع کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی
اور قصر بن حلف میں اتری، اس نے اپنی بہن سے نقل کیا اور کہا کہ میری بہن کے شوہر نے 12 غزووں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا تھا، اور 6 غزووں میں میری بہن ان کے ہمراہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم زخمیوں کی دوا کیا کرتے تھے اور مریض کی تیمارداری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جب ہم میں سے کسی کے پاس برقع نہ ہو تو اس کو باہر نکلنے میں کچھ حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہیے کہ وہ اپنا برقع اسے اڑھائے، اور اسے چاہیے کہ خیر مجالس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو۔ جب ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بابی نعم، اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تھی تو بابی ضرور کہتی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوان اور پردہ نشین اور حائضہ عورتیں باہر نکلیں اور مجالس خیر میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں، صرف حائضہ عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے کہا کہ حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں۔ وہ بولی کیا حائضہ عورتیں عرفہ اور فلاں فلاں کام میں شریک نہیں ہوتی؟ احمد بن رجاء، ابو اسامہ، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی حبیش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور مدتوں تک پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، لیکن حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دیا کرو، پھر جب حیض کا زمانہ عادت کے مطابق گزر جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ قتیبہ بن سعید، اسماعیل، ایوب، محمد، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم مٹیالہ پن اور زردی کی کچھ نہ سمجھتی تھیں، یعنی حیض میں شمار نہ کرتی تھیں۔ ابراہیم بن منذر، حزامی، معن بن عیسیٰ، ابن ابی ذئب، ابن شہاب، عروہ، امرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 برس تک مستحاضہ رہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، اس وجہ سے وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبداللہ بن ابی بکر بن محمد، امرہ بنت عبد الرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنت حی کو حیض آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تم لوگوں کے ہمراہ طواف نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کچھ حرج نہیں، چلو۔ معلّہ بن اسد، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ عورت کو طواف افاضہ کے بعد جب حیض آ جائے تو اسے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا قول یہ ہے کہ واپس نہ جائے، پھر میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ واپس جا سکتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی ہے۔ احمد بن یونس، زہیر، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب گزر جائے تو اپنے جسم سے خون کو دھو کر نماز پڑھ لو۔ احمد بن ابی سریج، شبابہ، شعبہ، حسین معلم، عبداللہ بن بریدہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت پیٹ کی بیماری میں مر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کی نماز ادا کی۔ حسن بن مدرک، یحییٰ بن حماد، ابو عوانہ، سلیمان شیبانی، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ حائضہ ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے فرش بچھائے ہوئے بیٹھی ہوتی تھی۔ آپ اپنی چادر پر نماز پڑھتے، جب سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کپڑا میرے جسم سے چھو جاتا تھا۔